ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے سلیم ضیاء صاحب کے ساتھ۔ ویسے سلیم صاحب آپ تو قانون سے متعلقہ ہیں اور قانون کے وزیر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن کے پاس قانونی اسلحہ ہے کیا وہ لوگ بھی ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے؟ وہ بھی ابھی تو بہت سے کرمنلز بالکل میں مانتا ہوں، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو دے دیے گئے، اور خاص طور اس دور کے اندر تو 15 لاکھ لائسنس ہیں سندھ کے اندر، جی ابھی خاص طور پر پچھلے 2 سالوں کے اور اس اندر میں ممنوعہ بورڈ کے کتنے ہی جاری ہوئے؟ بہت زیادہ۔ اس لیے ہم سمجھتے دیکھیں یہ کہہ دیا جاتا ہے جو پورے پاکستان میں کریں، مسئلہ کراچی کے اندر ہے، مسئلہ ٹارگٹ کلنگ کراچی کے اندر ہے۔ یہاں لوگ ایک بات ہوتی ہے 100 آدمی مار دیے جاتے ہیں، ایک ایم پی اے کو زخمی ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، جان بحق ہوتا ہے، دوسرے دن 150 آدمی مار دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس آتا ہے، یہاں پر 60-70 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے پاکستان کے حالات سے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر خصوصی طور پر جو پچھلے 20-22 سال سے معاملات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر یہاں پر ایک خصوصی آپریشن کی، سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے۔ فوجی آپریشن سرجیکل، اس میں یقینی طور پر وہ کون کرے گا؟ اس میں حکومت وقت کا کام ہے۔ یہ نہیں، حکومت کو پولیس تو کر نہیں سکتی میرا لئے، پولیس تو بالکل دیکھیں فارغ ہو چکی ہے۔ جب میں رینجرز کہتے ہیں، رینجرز کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو پوری طرح اختیارات نہیں دیے جاتے۔ میں سر آپ سے ڈیفر کروں گا۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ رینجرز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ اگر پولیٹیکل ول، دیکھیں پولیٹیکل ول آئے گا تو ہوگا نا، اگر پولیٹیکل ول نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ پولیٹیکل ول ہو اور یہ سوچ مصلحت کی سیاست نہ کریں۔ پولیٹیکل ول تو آپ لوگ بھی نہیں دکھا سکے تھے جب آپ کا وزیر اعلیٰ تھا اور آپ کو بھی گورنر راج لگانا پڑا تھا۔ نہیں دیکھیں نا، وہ تو ایک ماضی کی بات ہے، ہم نے پھر حکومت اپنی ختم کی۔ لیکن دیکھیں نا، دیکھیں اس وقت یہ بھی مثال قائم کی نواز شریف صاحب نے کہ اپنی حکومت کو ختم کیا۔ اس وقت ایم کیو ایم آپ کے لوگ جو تھے، ایم کیو ایم کے لوگ جو تھے وہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ تھے، وزیر اعلیٰ تھے آپ کے لیاقت جوہری صاحب۔ تو آپ بتائیں اس وقت کیا ہوتا تھا؟ نہیں، اس وقت تو پاکستان مسلم لیگ نے مثال قائم کی نا، اپنی حکومت ختم کی ہے، گورنر راج لگایا۔ تو پھر گورنر راج سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا؟ نہیں، وہ تو پھر بعد میں آپ نے پولیٹیکل ول تو اس وقت بھی نہیں دکھائی۔ نہیں، پولیٹیکل ول تھا کہ انہوں نے چینج تو کیا نا۔ اب یہاں پر تو چینج بھی نہیں آ رہا، یہاں تو سٹیٹس کو مینٹین کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کا علاج یہ ہے کہ کراچی کو ٹوٹلی طور پر ڈی ویپنائز کیا جائے۔ اس میں فوج کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کافی ہے، پولیس اگر کافی نہیں ہے تو رینجرز بہت ہے، اور ان کی مدد سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مصلحت کی سیاست نہ ہو۔ سلیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہے، رول ماڈل ہونا چاہیے۔ جی نواز شریف صاحب جو ہیں، ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے ان کی، 360 ایکڑ کی سٹیٹ ہے جس میں وہ رہتے ہیں، بہت ہی شاہانہ زندگی ہے۔ پاکستان کے عوام کی پریزنٹیشن کے لیے یہ طرز زندگی، یہ ایز اے رول ماڈل سوٹ کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کی اگر کوئی جائز آمدنی ہے، کسی کے جائز ایسٹس ہیں، تو اس کا حق ہے کہ اس کو استعمال کرے۔ اس میں کسی جگہ نہ قانونی طور پر اور نہ مذہبی طور پر کسی طرح کی ممانعت ہے۔ لیکن رول ماڈل بننا ہے نا، آپ نے رول ماڈل بننا ہے۔ رول ماڈل یہ تھا کہ اس نے وہ رول ماڈل کیا کہ جب پوری دنیا نے، پورے ویسٹ نے زور لگا لیا، تھریٹ کیا کہ آپ نے ایٹمی دھماکہ نہیں کرنا ہے، اس نے رول ماڈل یہ دیا کہ نہیں سنوں گا، میں وہ کروں گا جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، جو اسلامی امہ چاہتی ہے۔ وہاں پر اس نے کریکٹر اس کو اپنا جو طرز زندگی ہوتا ہے نا، حکمران کا طرز زندگی، جب آدمی کمزور ہوتا ہے اور جب اس کے اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے صحیح، میں تو وہی کروں گا آپ جیسے کہہ رہے ہیں۔ وہ بڑے اپنے آرام سے زندگی بسر سلیم صاحب اگر تو دیکھیں ملک میں بادشاہت ہو اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہو تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، رول ماڈل بادشاہ کا تو بنتا ہے۔ لیکن ایک عوامی حکمران کا جو ووٹ پہ بلیو کرتا ہو، جو پبلک کی پریزنٹیشن کے ساتھ آنا چاہتا ہو، پبلک کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہو، اس کے لیے یہ رول ماڈل تو سوٹ نہیں کرتا۔ نواز شریف کا آپ کو پتا سوشل ورک کتنا ہے؟ لاکھوں اربوں کے حساب سے ہے، لیکن ٹیکس کا گوشوارہ جو ہے وہ تو ہزاروں میں بھی نہیں ہے۔ غلط ہے۔ وہ ان کی کمپنی کے جتنے معاملات ہیں وہ اربوں میں ہیں تقریباً۔ اس کا آپ ایک الگ پروگرام رکھ لیں گے، اس میں بھی آئیں گے۔ تقریباً 7 ارب کے ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ مختلف شیپس پہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کا ان کا طرز زندگی ہے اس طرح کا وہ ٹیکس پے نہیں کرتے۔ نہیں، بالکل ادا کر رہے ہیں، ایک پائی ادا کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں، اور خیرات اور جو فلاحی کام ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو ان کے ہاسپٹلز ہیں، خیراتی ادارے ہیں۔ سرکاری خزانے میں جو جاتا ہے ان کی طرف سے، اس کا تو اس سے میچ کوئی نہیں ہے۔ بہت زیادہ، بالکل میچ ہے۔ اس کے لیے آپ الگ پروگرام رکھ لیں اور بٹھائیں، اور بلکہ دوسروں کو لے کے آئیں ساتھ، مجھے اکیلے کو نہ بٹھائیں۔
آپ اپوزیشن والوں کو بھی لے کے آئیں جو اس بات کی تنقید کرتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز سمجھائی جائے گی، اور یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا جو رول ماڈل ہے وہ بحیثیت ایک انسان کے، ایک اچھے آدمی کے، ایک شریف آدمی کے، ایک پاکستانی ذہن رکھنے آدمی کی، ان کا جو رول ماڈل ہے۔ بہت شکریہ سلیم صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی سلیم ضیاء صاحب کی، ساری گفتگو آپ کے حوالے، فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ نے ہوسٹ مبشر میر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویک ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔